السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عدل ٹی وی اور ہمارا پروگرام ہے بلندی کا سفر عدل ٹی وی کے ساتھ۔ اور آج اسی سلسلے میں کیونکہ ہم نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے کہ مدارس کے اندر داخلہ جاری ہے اور ہم والدین کو مدارس کا تعارف کروائیں تاکہ والدین کو آسانی پیدا ہو اپنے بچوں کا مدرسہ کا انتخاب کرنے میں۔ اسی سلسلے میں آج لاہور کے ایک بہت بڑے مرکزی اور بڑے مشہور و معروف جامعہ الفیصل اسلامک سینٹر میں ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم شیخ صاحب سے ان کے جامعہ کا مکمل تعارف لیں گے۔ سب سے پہلے شیخ محترم ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ آپ نے اس جامعہ کی بنیاد کب اور کیسے رکھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا محترم عبدالرحمن بھائی، آپ نے ہمارے ادارے کا انتخاب کیا، تشریف لائے، اہلا سہلا مرحبا۔ یہ ادارہ باقاعدہ مدرسہ کے طور پہ ہم نے جو آغاز کیا ہے وہ 2013 سے ہم نے بیرونی طلبہ کے لیے داخلے کا اجرا کیا۔ اس سے پہلے جبکہ 2008 سے مقامی طور پہ ایک حفظ کی کلاس ہم چلا رہے تھے جس میں مقامی بچے آ کے پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، تو 2013 کے بعد ہم نے حفظ میں بیرونی طلبہ کا داخلہ کیا، پھر وہ بڑھتے گئے، پھر ہم نے ساتھ ہی تجوید کلاس کا بھی آغاز کیا اور پھر درس نظامی کا بھی آغاز کیا۔ تو اس طرح یہ ہمارا سلسلہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ جی ماشاءاللہ۔ ہر ناظرین مدرسے میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک جامعہ کے استاد اور دوسری اس کے طالب علم۔ سب سے پہلے شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ اس جامعہ کے اندر کون کون سے اساتذہ پڑھاتے رہے ہیں اور وہ کس کس لیول پر اپنا انہوں نے یہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس اساتذہ بڑے اچھے مقام کے اور عالی مرتبت بڑی اچھی شہرت والے یہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، ان سے ہم فیض یاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک معروف دینی نام ہے، جماعت کے مفتی تھے محترم سعید مجتبی سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ درس بخاری یہاں دیتے رہے۔ ایسے ہی مولانا اکرم رحیل صاحب حویلی لکھا کے، ایسے ہی میرے بڑے بھائی محترم مولانا عامر مختار لکھوی صاحب، مولانا عبدالرؤف مناوی صاحب، ایسے ہی قرات میں بڑا نامور شہرت رکھتے ہیں اپنا میرے بھانجے بھی ہیں اور عزیز محترم قاری سلمان محمود بوڑھی مالوی، جو کہ عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ دبئی میں انٹرنیشنل مقابلے میں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی پوری دنیا میں، پوری دنیا کے مقابلے میں۔ اس میں 24 ممالک قریباً اس میں شامل تھے، تو اس میں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس لیول کے قاری یہاں استاد رہے۔ قاری عارف بشیر صاحب پڑھاتے رہے ہیں، ایسے ہی قاری حمداللہ غزنوی صاحب اور بہت سے نامور قراء کرام، قاری احمد ہاشمی صاحب، قاری اکمل شہین صاحب اپنی خدمات یہاں سر انجام دیتے رہے ہیں۔ شہزادہ رمضان صاحب پتو کے وہ یہاں حفظ کے انچارج ہوا کرتے تھے، وہ بھی بڑی عالی مرتبہ شخصیت ہے۔ اچانک ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ وہ بھی یہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب دوسری طرف آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اساتذہ تو یہاں پہ بہت ہی بہترین پڑھاتے رہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا انہوں نے ایسے طالب علم بھی تیار کیے؟ جی بے شک، الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے نامور طلباء وہ یہاں تعلیمی پیاس بجھاتے رہے۔ ہمارے بعض طلباء وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہم نے آغاز کیا تھا کہ بچوں کو یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی سے BS بھی کروایا جائے۔ تو بچے یہاں یعنی ایسے بچے جو زیرو سے یہاں انہوں نے آغاز کیا، علی با سے انہوں نے ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، ان کو ہم نے مڈل کروائی، ساتھ تجوید اور پھر میٹرک، ساتھ عامہ، پھر خاصہ اور FA۔ اس کے بعد ہم نے ان کو عالیہ عالمیہ کے ساتھ ان کو پنجاب یونیورسٹی میں ریگولر BS میں ایڈمیشن کروایا، تو وہ وہاں BS ریگولر کرتے رہے اور یہاں باقی تعلیم اپنی حاصل کرتے رہے۔ تو ان میں بہت سے نامور
نام بھی ہیں جو اب بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں، محترم قیم الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی یہاں پڑھتے رہے۔ ایسے ہی علامہ محتشم الہی ظہیر کا صاحبزادہ ساحل الہی ظہیر، علامہ شہید کے پوتے، انہوں نے یہاں 4.5 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر کے ایک یہاں ریکارڈ ادارے کا بنایا ہے، وہ ابھی تک جس کو کوئی عبور نہیں کر سکا۔ تو 4.5 ماہ میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور وہ صرف برائے نام ہی نہیں تھا، اب وہ اس وقت سے لے کے اب تک بڑے بڑے مراکز میں وہ تراویح کی نماز امامت کرواتے ہیں اور قرآن پاک سناتے ہیں، اور بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، وہ ہماری سرپرستی بھی کرتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، وہ بھی ہماری سرپرستی کرتے تھے اور گئے بگئے آیا کرتے تھے، اور اکثر پروگراموں میں ہم ان کو مدعو کیا کرتے، تشریف لاتے، ہمیں ہماری اصلاح کرتے۔ حافظ صلاح اللہ مدنی صاحب کا پوتا لبیب، وہ بھی یہاں سے اس نے حفظ کیا، اور پھر جس دن حفظ کیا ساتھ ہی انہوں نے مکمل قرآن پاک ایک ہی دن میں سنایا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے، اور وہ ہمارے مثالی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے صاحبزادے نے یہاں قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ ایسے ہی بہت سے نامور جو ہیں طلباء ہیں جو اب دیگر ملک میں اپنے مشاغل میں مصروفیات میں مصروف ہیں، وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے۔ ماشاءاللہ ہر ادارے کی طالب علم خوبصورتی ہوتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس ادارے کو بڑے بڑے اعزاز حاصل ہیں۔ اچھا شیخ محترم، ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا الحمدللہ پورے لاہور کے اندر شعبہ حفظ میں ایک منفرد ریکارڈ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو 1 سال میں حفظ کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ پھر آپ حفظ کے مقابلے بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کو کہاں سے اتنا شوق اور یہ تجربہ، اور یہ کیسے آپ کو ماشاءاللہ حاصل ہوا؟ یہ شروع سے مجھے یہ ایک شوق تھا کہ حفظ کا ایسا پختہ ادارہ قائم کیا جائے کہ جس میں بچوں کو ایک تو ضبط مضبوط ہو، اور دوسرا ادائیگی تجوید کے مطابق، قرات کے مطابق، اور حسن الصوت خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھنے والے ہوں۔ تو اس پہ ہم نے شروع دن سے ہم نے محنت کی، اور اللہ نے ہماری بڑی مدد کی۔ ہم نے 2 سال کا نصاب تیار کیا ہوا ہے، ہم نے 2 سال کا نصاب تیار کیا ہوا ہے۔ اس میں بچوں کو جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 1.5 سال میں ان کا حفظ ہو جائے، اور پھر جو کمی کوتاہی ہے وہ مکمل ہو کے 2 سال میں پورا ہو جائے۔ تو جب کہ بعد ایسے طلبہ آتے ہیں کہ جو ہمارے ٹارگٹ سے پہلے ماشاءاللہ وہ لائق فائق ہوتے ہیں، تو ہم ان کی ذہانت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنے مطابق نہیں چلاتے، بلکہ ان کے مطابق ہم چلاتے ہیں، ان کو زیادہ سبق دے کے جلدی ان کی تکمیل کرواتے ہیں۔ ایسے بھی بچے ہیں جو 7 ماہ میں جنہوں نے حفظ کیا، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 11 ماہ میں کیا، 13 ماہ میں کیا، اور پھر ان کا ضبط ایسا مضبوط ہو کہ مکمل ہو، اور ساتھ ہی وہ 1 دن میں پورا قرآن سنائیں۔ اور اب تک بہت سارے بچے، بے شمار بچے ہیں جو 1 ہی دن میں مکمل قرآن پاک سنا چکے ہیں۔ اور پھر ان کو اعزاز دینے کے لیے ہم باقاعدہ شیلڈیں دیتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بچے کو ہم نے انعام دیا تو اس وقت ہمارے پاس شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی مدعو تھے، اور حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے علماء کی ایک جماعت موجود تھی۔ تو ان کی موجودگی میں ہم نے جب ان بچوں کو انعام سے نوازا تو وہ شخصیات بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے اپنے پاس صوفے پہ بٹھا کے ان بچوں کے ساتھ پیار کیا کہ جنہوں نے 1 دن میں قرآن سنایا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی، اور اس میں اب یہ ایک ریت بن گئی ہے کہ بہت سارے مدارس نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی بڑے بڑے انعام دے کے بچوں کو اس طرح تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ باقی شاہ ایک اس میں آپ نے وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ جو ماشاءاللہ آپ حفظ القرآن کا مقابلہ جو کرواتے ہیں سالانہ بنیاد پر، اور خاص طور پہ اس سے کیا آپ کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں؟ یہ بھی ہم نے صرف اسی سلسلے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ جو ہے آل پاکستان مقابلے کا اہتمام شروع کیا کہ بچوں میں اس چیز کا شوق پیدا کیا جائے، اچھا پڑھنے کا، مضبوط ضبط کا،
تو اس کے لیے ہم نے آل پاکستان لیول پہ مقابلے کرائے، اور پہلا انعام ہم نے 1,00,000 روپے، دوسرا 70,000 اور تیسرا جو ہے 50,000 روپے، اور دیگر شرکاء کو بھی انعامات دیے۔ وہ صرف اس لیے تھے کہ بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور بچوں میں یہ شوق پیدا کیا جائے اور اس کو ترویج اور پروان چڑھایا جائے اس اسلوب کو۔ تو اس میں ملک بھر سے بہت سے بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور یہ ہمارا بڑا ٹف شرائط والا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اس میں ہر بچہ شامل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے مدارس کے طلباء تو اس اہل نہیں ہوتے تھے کہ اس میں شامل ہو سکیں۔ اس کی اہلیت کے لیے ایک تو یہ تھا کہ وہ 14 سال سے کم عمر کے ہوں، پھر ان کا مکمل ضبط عبور اس پہ حاصل ہو، اور اچھی آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنے والے ہوں، ان کا تلفظ، ادائیگی وہ بھی قواعد تجوید کے مطابق مضبوط ہو۔ تو اس معیار پہ اترنے والے بہت کم طلباء ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بے شمار طلباء اس میں آتے اور اس میں انعامات وصول کرتے، اور اس میں بھی ہمیں اللہ نے عزت دی کہ پہلے مقابلے میں تو ہمارا کوئی طالب علم 3 پوزیشنوں میں نہیں آ سکا، 4تھی پوزیشن میں تھا۔ پھر اگلے مقابلوں میں اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہمارے طلباء میں سے ایک طالب علم نے تیسرا انعام لیا، اور پھر 2024 میں ہمارا جو مقابلہ ہوا اس میں ہمارے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی آل پاکستان مقابلے میں۔ تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اس میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یقیناً یہ جو مقابلے شیخ صاحب کرواتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان مقابلوں میں بہت زیادہ اخراجات بھی آتے ہیں، طلباء کو، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے۔ یقیناً شیخ صاحب ادارے کے معاملات بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں ان مقابلہ جات کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو میں خصوصی طور پر جو قرآن سے محبت کرنے والے، شوق رکھنے والے جو ہمارے مخیّز رات ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک بھائی شیخ صاحب سے رابطہ کرے اور کہے کہ شیخ صاحب آپ مقابلہ کروائیں، خرچہ سارا میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس طرف لازمی کوئی نہ کوئی بھائی لازمی توجہ دے۔ جی شیخ محترم، اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو دیگر لاہور کے اندر یا پنجاب لیول پہ جو مختلف مقابلہ جات ہوتے ہیں، اس میں آپ کے مدارس کے طلباء کی کیا کارکردگی رہتی ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں بھی ہمارے بچے گئے ہیں خیر کی خبر لے کے آئے ہیں اور جیت کے آئے ہیں۔ ہمارا آغاز تھا تو آغاز میں ہی پیغام ٹی وی نے ایک مقابلہ رکھا، کوئز پروگرام تھا سیرت کے حوالے سے۔ اس میں مختلف سکول مدارس کے طلباء کو انہوں نے دعوت دی، ہمارے بھی بچے گئے، 2 بچے انہوں نے منگوائے تھے، اور ہمارے بچوں نے وہاں ٹاپ کیا، اور وہاں عمرہ کا انعام تھا، عمرہ کا انعام انہوں نے جیتا۔ یہ ہماری پہلی کامیابی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا انعام ہے جی عمرے کا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی اللہ نے ہمیں اعزاز دیا۔ پھر ایسے ہوا کہ ایوان نے اقبال میں پورے ڈسٹرکٹ لاہور کے ضلع بھر کے اسکولوں کے درمیان وہ مقابلہ تھا، تقریری مقابلہ، یہ جماعت اسلامی والوں کی طرف سے۔ تو اس میں ہمارے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ پھر ایسے ہی 2024 میں قادسیہ میں جو ہے وہاں آل مدارس تقریری مقابلہ تھا، وہاں بھی ہمارا بچہ گیا، اور پورے بڑے بڑے مدارس کے درمیان ہمارا بچہ جو ہے وہ پہلی پوزیشن جیت کے آیا۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایسے ہی گزشتہ سال یہاں منصورہ میں تقریری مقابلہ بھی تھا، حمد کا بھی، نعت کا بھی، تلاوت کا بھی۔ تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ ہر مقابلے میں ہماری پہلی پوزیشن، بلکہ بعد میں 2 پوزیشنیں، تقریری مقابلے میں پہلی بھی تیسری بھی، ایسے ہی تلاوت میں پہلی بھی تیسری بھی، اور حمد نعت میں پہلی۔ وہ 9 میں سے 5 پوزیشنیں ہماری تھیں، ہمارے ادارے کی تھیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لاہور بھر کے تعلیمی اداروں کے درمیان اذان کا مقابلہ ہوا، تو تمام اداروں میں یہ دین سکولنگ سسٹم میں، وہاں گلبرگ میں یہ مقابلہ ہوا تھا، تو اس میں پہلی پوزیشن ہمارے ادارے کے طالب علم نے حاصل کی۔ ایسے ہی ڈسٹرکٹ لیول پہ، بلکہ ضلع قصور، گوجرانوالا ڈویژن لیول پہ یہ پروگرام تھا۔ لاہور تمام اضلاع کے لاہور ڈویژن کا یہ کمپٹیشن تھا، تو اس میں ہمارے بچے نے جو ہے یہ نظم میں حمد نعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں
جہاں بھی ہمارے بچے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، ہمارے بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید یہ ترقی کا سفر جو ہے اس کو آگے بڑھاتا رہے، جاری ساری رہے. یقیناً وہ والدین اور طالب علم بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کو اس ادارے میں پڑھائیں گے، کیونکہ اتنے بہترین کامیاب تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوگی. جی شیخ محترم، ناظرین کو بتائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مخصوص کیا تھا تربیت کے لیے، تو اس ادارے کے اندر خواتین کے حوالے سے بھی کوئی تربیت کا نظام چلا رہے ہیں؟ جی بے شک، خواتین کے لیے رمضان مبارک میں دورہ قرآن تفسیر وہ چلتا ہے ایک مہینے میں 15 شعبان سے 15 رمضان تک. یہ ہمارا شیڈول کئی سالوں سے چل رہا ہے الحمدللہ. وہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ بھی اور ساتھ تفسیر بھی وہ ایک ماہ میں مکمل کرواتے ہیں. اس کے علاوہ سال بھر کے تمام دنوں میں یہ ہمارا سلسلہ چلتا ہے. ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات 8:30 سے 10:30 2 گھنٹے کی کلاس عورتوں کی ہوتی ہے. اس میں ترجمہ تفسیر، احادیث اور دیگر عورتوں کے جو مسائل ہیں خصوصی ان کے لیے تجوید اور دیگر اہم چیزیں ان عورتوں کو پڑھائی جاتی ہے. اس میں 2 دورے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اب تیسری مرتبہ جو ہے ان کا قرآن پاک جاری ساری ہے. اچھا شیخ محترم، بہت ساری آڈینس ایسی ہے جو فزیکل نہیں پڑھ سکتی، یعنی کہ اس کا یہاں آ کے پڑھنا مشکل ہے، تو کیا اس کے لیے آپ نے کوئی آن لائن بھی سیٹ اپ پڑھایا ہے؟ آپ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ آن لائن بھی ہمارا سیٹ اپ جاری ہے. اس میں بھی ہم مختلف کورسز کرواتے رہتے ہیں، تجوید کا، حدیث کا، گرامر کا، اس طرح دیگر چیزیں وہ بھی الحمدللہ جاری ساری ہے. ماشاءاللہ. جی شیخ محترم، ناظرین کو بتائیے گا اگر کوئی ان کے بچے جو داخلہ لینا چاہتے ہیں تو کن کن شعبہ جات میں آپ کا داخلہ جاری ہے؟ جی شعبہ حفظ میں، اور اس میں آپ کو میں بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقامی طور پہ ہم نے ایک الگ کلاس بھی حفظ کی لگا رکھی ہے کہ جو سیلف فنانس کے طور پہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اپنی فیس ادا کر کے. عام طور پہ تو یعنی کہ وہ میں مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے کہ علامہ احسان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے والد صاحب نے ایک رحمۃ اللہ نے آدمی کو مقرر کیا تھا جو ان کا کھانا لے کے جاتا تھا کہ میرا بیٹا مدرسے کا کھانا نہ کھائے اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اوپر نہ لگے. یہ وہی ماحول ہے. بالکل ایسے ہی جو بچے اپنے بچوں کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں اخراجات، وہ اخراجات ادا کریں. تو ایک کلاس ہم نے اسپیشل مختص کی ہوئی ہے مقامی شہری بچوں کے لیے، اور ان کی فیس بھی ہم نے معقول رکھی ہوئی 10,000 روپے فیس ہے کہ ان کو سیپریٹ اس طرح کا ماحول بھی اچھا دیا جاتا ہے، نگرانی بھی، نگہداشت بھی، اور پڑھائی کا معیار بھی عمدہ تر. تو اس میں اپنی فیس ادا کر کے وہ بچے پڑھیں تو بہترین ادائیگی کے ساتھ وہ بچے بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو حفظ میں اپنے بچوں کو آپ داخل کروا سکتے ہیں. 5 کے بعد ہم بچوں کو لیتے ہیں. ایسے ہی مڈل پاس بچوں کے لیے درس نظامی میں ان کو ہم 9th بھی کروائیں گے اور 7 سال اول. اور ایسی تجوید میں داخلہ جاری ہے، جو بچے مکمل حفظ صحیح طور پہ کر چکے ہیں تو ان کو ان کی منزل بھی ساتھ اور ساتھ حضر مشق اور قواعد تجوید اور ساتھ مڈل اور پری 9th وہ ہم کرواتے ہیں. اس میں داخلے جاری ہیں، وہ ہے حفظ میں بھی، تجوید میں بھی، اور شعبہ کتب سال اول میں 9th کے ساتھ داخلے جاری ہیں. حفظ کے ساتھ تو آپ اسکول نہیں پڑھاتے؟ حفظ کے ساتھ ہم ایسی حفظ کے ساتھ ہمارا جو سلیبس ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآنک مشکل الفاظ ان کا مجموعہ تقریباً 1500 الفاظ، ان کی عربی ساتھ انگلش ساتھ اردو لکھائی کے ساتھ گویا وہ تینوں زبانوں کی پریکٹس بھی چلتی رہتی ہے. مشکل الفاظ بھی یاد ہو جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے دوران اسکول کو بھول جاتا ہے، وہ والا سسٹم نہیں ہوگا. ہاں، وہ ساتھ ٹچ رہتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا ان کا جاری رہے، اور ایسا بھی کہ ان پہ بوجھ بھی نہ ہو، اور یہ بھی کہ وہ تعلیم ان کے قرآن پاک پڑھنے میں معاون ہو. بہت زبردست، بہت ہی زبردست ہے. جی ناظرین، ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنا نبوی طریقہ تدریس کے مطابق انشاءاللہ تربیت ہوگی. اور خاص طور پہ یہ آر بلاک جوہر ٹاؤن جو ہے بڑا پوش علاقہ ہے، تو جو والدین شوق رکھتے ہیں کہ ہمارے سر پہ تاج سجے، ٹھیک ہے، تو وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کی اولاد ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں سے بچوں کو حفظ کریں، نہ کہ صدقہ زکوٰۃ پہ. تو اس حوالے سے بڑا
اہم ان کے لیے بڑا خاص موقع ہے۔ جی شیخ محترم، آپ ہر جامعہ میں تقریب بخاری وغیرہ ہوتی ہیں، تو آپ کے جامعہ کے سالانہ پروگراموں کی کیا ایکٹیویٹیز؟ الحمدللہ سالانہ پروگرام یہاں شروع سے ہی جاری ساری ہے۔ اس میں ملک کے نامور علماء کرام ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں۔ حافظ العظیم یوسف صاحب رحمہ اللہ، مولانا شیخ الاساتذہ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ اکثر آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی، علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی، حافظ شریف صاحب میرے استاد محترم، شیخ حافظ مسعود عالم صاحب، اور ایسے ہی عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا، یعنی کہ شیوخ کا آپ کے ساتھ اڑنا بچھوڑنا۔ الحمدللہ علامہ برادران سب کے سب، علامہ محتشم الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر اب ہمارے قائد محترم ہیں، اور یہ ادارہ ان کی زیر نگرانی الحمدللہ چل رہا ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر نگرانی۔ تو یہ سب الحمدللہ علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور گاہے بگاہے سالانہ پروگرام کے علاوہ دروس کا سلسلہ وہ بھی جاری ساری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا ناظرین، اب آپ کی توجہ اور خاص طور بڑا اہم طرف ہم دلوانا چاہتے ہیں، اور شیخ صاحب سے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جتنے ادارہ ماشاءاللہ جس میں اتنی زبردست قسم کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اتنی بڑی بلڈنگ بھی ہے، ساتھ میں پلے گراؤنڈ بھی ہے، تو اور یہاں پہ ماشاءاللہ فلی ایئر کنڈیشن ماحول ہے ہر حوالے سے، نمازیوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی، تو اس کے اخراجات آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، اور آپ کے سالانہ اخراجات کیا ہیں، ماہانہ کیا ہیں، فی طالب علم کے اوپر آپ کا کیا خرچہ آ رہا ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ ایسا کرنا۔ یہ ہم بچوں کو 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، شام کھانا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو یہ مخیر حضرات اللہ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے اخراجات قریباً سالانہ 1.5 کروڑ سے زائد ہیں، ماہانہ 13 لاکھ سے زائد اخراجات ہیں۔ یہ بجلی، گیس بل، اور ایسے ہی اساتذہ کی تنخواہیں، عملہ کی تنخواہیں، کھانے پینے کے اخراجات۔ تو میں احباب کو یہ دعوت دوں گا کہ ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لیں۔ ایک بچے کی کفالت قریباً 8,000 روپے ماہانہ کے ساتھ وہ ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے سکتے ہیں، گویا اس کے اخراجات وہ ادا کریں۔ وہ بچہ پڑھے گا، آگے پڑھائے گا، تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور کوئی راشن دینا چاہے، آٹا کی مد میں، چاول کی مد میں، کوکنگ آئل ہے، اس طرح کسی بھی مد میں، یا مستقل کوئی ایک بل اپنے ذمے لے لے، گیس کا بل اپنے ذمے لے لے، بجلی کے بل ہے، یا سولر ہمارا لگنے والا ہے، سولر لگوا دے۔ تو اس کار خیر میں ہر ایک کو معاون بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے دست و بازو بنا دے، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنا دے۔ جی شیخ محترم، بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں بہت ہی قیمتی وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ تو آخر میں پھر میں بہت زیادہ والدین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ والدین خصوصی طور پر اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس جامعہ میں لازمی وہ داخل کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات ہیں ان کو میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ بھی لازمی اس جامعہ کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ وہ شیخ صاحب سے آ کے خود ملیں، رابطہ کریں، یہاں پہ دیکھیں۔ تو باقی یہ کہ شیخ صاحب آپ نقدی وصول کرتے ہیں یا راشن بھی وصول کر لیتے ہیں؟ خاص طور آج کل گندم کا عشر چل رہا ہے۔ جی بالکل، میں نے عرض کی نا کہ جیسے بھی کوئی راشن دینا چاہے، بلکہ گندم کا سیزن عشر ہے تو عشر میں کہوں گا کہ عشر آپ ادارے میں جمع کروائیں، گندم جمع کرائیں۔ جو خرید کے دینا چاہتے ہیں، گندم نہیں دے سکتے، پیسہ دینا چاہیں تو وہ آن لائن جمع کروائیں، تو ان کو رسید ہم بنا کے باقاعدہ آن لائن ان کو جو ہے واٹس ایپ کر دی جائے گی۔ یہاں ادارے میں آ کے تعاون کرنا چاہیں تو باقاعدہ ہمارا اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، سب جو ہے وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے، وہ رسید حاصل کریں، اور جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے یہ صدقات خیرات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ
شیخ صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ چلا دیں گے تاکہ آپ کو شیخ صاحب تک پہنچنے میں بالکل بھی مشکل پیش نہ آئے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک.